عادتیں بدلو، پیسہ خود آئے گا۔ انسانی زندگی میں کامیابی اور مالی خوشحالی حاصل کرنے کے لیے عادات کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنی کون کون سی عادتیں بدلنی ہیں جس سے پیسہ خود بخود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نمبر 1، محنت بمقابلہ عادت۔ ویڈیو میں ایک کڑوی سچائی بیان کی گئی ہے کہ پیسہ صرف محنت کا نہیں بلکہ عادات کا غلام ہوتا ہے۔ اگر آپ کی روزمرہ کی عادات غریب ہیں تو محض سخت محنت آپ کو امیر نہیں بنا سکتی۔ نمبر 2، صبح کا پہلا گھنٹہ۔ کامیابی اور ناکامی کا فرق صبح کے پہلے 1 گھنٹے میں چھپا ہوتا ہے۔ ناکامی صبح اٹھتے ہی فون پکڑنا اور سوشل میڈیا سکرول کرنا، ٹک ٹاک دیکھنا، یوٹیوب سکرولنگ کرنا۔ کامیابی اس وقت آپ کو سیکھنے اور اپنے مستقبل کے منصوبہ بندی میں لگانے میں ملتی ہے۔ نمبر 3، سیکھنے کی۔ آپ روزانہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کچھ نیا سیکھنے میں صرف کریں گے تو 1 سال بعد آپ ایک مختلف اور بہتر انسان ہوں گے۔ آپ اتنے چینج ہو چکے ہوں گے کہ آپ کو فضول کاموں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوگا۔ آپ اپنے گول اچیو کرنے میں لگ جائیں گے۔ آپ کا کوئی بھی گول ہے، گھر بنانا، گاڑی لینا، بنگلہ بنانا، اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا، اپنے ماں باپ کو حج عمرہ کروانا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ کرنا۔ آپ نے کوئی نہ کوئی تو گول اچیو کرنا ہوگا۔ آپ کچھ تو کرنا چاہتے ہوں گے لیکن آپ کو کوئی دھکا دینے والا نہیں ہے، پیچھے سے سپورٹ کرنے والا نہیں ہے۔ تو میں یہ موٹیویشن ویڈیو اس لیے لائی ہوں تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے، آپ اٹھیں اور اپنے گول کو اچیو کرنے میں لگ جائیں۔ لوگ گھنٹوں وقت ضائع کر سکتے ہیں لیکن آدھا گھنٹہ سیکھنے پر نہیں لگا پاتے۔ نمبر 4، امیر لوگ دکھاوا کم کرتے ہیں اور سیکھتے زیادہ ہیں۔ وہ کم بولتے ہیں اور زیادہ سنتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر نئی معلومات مستقبل کی کمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے آپ امیروں والی عادت اپنائیں کہ زیادہ سیکھیں، کم بولیں۔ جو آپ بولنے پر وقت ضائع کرتے ہیں فضول، اس کے پاس بیٹھ گئے، اس کے پاس باتیں کر لی بیٹھ کے، وہی آپ سیکھنے میں لگائیں۔ زیادہ سے زیادہ سیکھیں۔ روزانہ ایک سکل سیکھیں۔ روزانہ اس سکل کو جب تک آپ کمپلیٹ اس میں ماہر نہ ہو جائیں تو ایک ویڈیوز دیکھیں، سیکھیں اور سیکھ کر پھر اپنا کام شروع کریں، کوئی بھی آپ کا شوق ہے۔ نمبر 5، نظم و ضبط۔ لوگ اکثر وسائل کی کمی کا رونا روتے ہیں کہ میرے پاس یہ وسائل نہیں، میرے پاس یہ چیز نہیں، لیکن اصل مسئلہ نظم و ضبط کی کمی ہے۔ جو شخص وقت کی عزت کرتا ہے دنیا اس کی عزت کرتی ہے۔ آپ کی قسمت لکھی نہیں جا رہی بلکہ آپ اسے اپنی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے خود لکھوا رہے ہیں، کیونکہ آپ ٹائم گنوا رہے ہیں۔ ٹائم آپ کا بعد میں پچھتاوا بن جائے گا کیونکہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ پچھتاوا دنیا کی سب سے مہنگی سزا ہے۔ اس لیے بدلاؤ کا انتظار نہ کریں بلکہ ابھی سے ایک بری عادت چھوڑنے اور اچھی عادت اپنانے کا فیصلہ کریں۔ آج ہی اٹھیں، کامیابی کی طرف بھاگیں، نماز کی طرف بھاگیں۔ دنیا کے کاموں کے علاوہ آپ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم بس دنیا کے کام کریں، گھر کی روٹین کے مطابق گھر کے کام کریں، بچے سنبھالیں، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کریں، لیکن ہم نے اپنے اللہ کو اور اس کے رسول کو بھی منہ دکھانا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منہ دکھانا ہے۔ ہم کس منہ سے حاضر ہوں گے کہ ہم دنیا میں کام کرتے رہے گھر کا؟ میں کھانا بنا رہی تھی اور میں نے تو نماز پڑھی نہیں، اور ہم اس ٹائم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا قرآن پاک پڑھنے کا؟ تو تھوڑا سا اپنے لیے ٹائم نکالیں، اپنی پرسنالٹی بنائیں، صبح اٹھیں، منہ ہاتھ دھویں، کنگھی کریں، تھوڑی سی ہلکی سی کریم لگائیں، چہرے پہ فریش لک لائیں، اس کے بعد وضو کریں اور نماز پڑھیں۔ نماز کے بعد قرآن پڑھیں، آپ کو جب ٹائم ملے تسبیح پڑھیں، کیونکہ یہ دنیا کے کام کوئی بھی آپ کے کام نہیں آئیں گے، یہ سب کچھ یہیں پڑا رہے گا۔ آپ کے اعمال آگے کام آئیں گے، وہاں آج آپ جو بھیجیں گی وہی آپ کے کام آئے گا اور کچھ بھی آپ کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ دنیا کے تو کام کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ انسان ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ کام کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر ایک کھانا بنا لو تو کپڑوں کی ٹینشن، کپڑے دھو لو تو برتن کی ٹینشن، یہ سارا دن اسی کشمکش میں لگے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے نماز کی ٹینشن لی ہے کہ جیسے ہم شام کو سبزی کا انتظار کرتے ہیں کہ میرا ہسبینڈ آئے گا، سبزی لے کر آئے گا اور آج میں نے وہ بنانی ہے کہ اللہ کرے جلدی لے کے آ جائے، میں جلدی سے بنا لوں اور فارغ ہو جاؤں۔ کیا آپ نے کبھی اسی طرح شدت سے نماز کے لیے، اذان کے لیے انتظار کیا ہے کہ جب اذان ہوگی اور میں جلدی سے بھاگ کے وضو کر کے نماز ادا کروں گی، قرآن پاک پڑھوں گی؟ اگر آپ کو قرآن پاک پڑھنا مشکل لگتا ہے تو آپ روزانہ 5 نماز کے بعد 1 صفحہ
ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ اس طرح آپ کے 5 صفحے بھی پڑھے جائیں گے، 5 نمازیں بھی پڑھے جائیں گے اور 5 بار قرآن پاک بھی آپ کھول لیں گی۔ اس طرح آپ کی جب عادت ہو جائے گی تو آپ کو سب کچھ اچھا لگنے لگے گا، آپ کا اللہ سے لگاؤ ہو جائے گا۔ جب آپ اپنے اللہ سے لگاؤ لگا لیں گی تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں توڑے گی۔ آپ کوشش کریں، تہجد پڑھیں، اپنی 5 وقت کی نمازوں کو ضائع نہ کریں، سارا دن استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں۔ اگر آپ کا ہسبینڈ کام پر جاتا ہے تو اس کے لیے دعا کریں، بچے سکول جاتے ہیں اس کے لیے دعا کریں، پہلے ساری دنیا کے لیے دعا کریں، اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو پہلے دوسروں کی خیر مانگتے ہیں اور پھر اپنے لیے کچھ مانگتے ہیں۔ اس لیے سب کے لیے اچھی دعا کریں، سب کو دل سے معاف کر دیں، سب کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور سب کو اپنا بنا لیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یا کسی کا بن جاؤ یا اپنا بنا لو، آپ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ دنیا کی ہر خوشی آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دے گا۔ کبھی جس طرح آپ دنیا والوں سے پیار کرتے ہیں، کبھی اللہ سے پیار کر کے دیکھو، آپ کی زندگی بن جائے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔